First of all, we need to set some rules, some basic ground rules that we can all agree on. What is it that we are presenting? What is our evidence? So I want to clarify that hujjah upon us, when I say us, I'm talking about the Sunni Muslims, okay? Hujjah upon us is the Quran and the Sunnah. The aqwal of the Sahaba, even you said it right here in this place, are not hujjah. You said it. As well, no, this is not being time. These are rules. I don't agree with what you're saying. No problem. You can come back. You can come back. So we will not accept anyone else's writings, any Shah Waliullah, any Rumi, or any Kashf al-Mahjub of Ali Ajwari, and all these people you will throw at us are not hujjah upon us. This is a well-established rule. We don't consider them to be hujjah. Hujjah to us is the Quran and the Sunnah. And this is when you want to present ilzami jawab, okay, don't present people that don't represent us. Allah and His Messenger represent us, we represent them, okay? So that's hujjah upon us. Anyone else for that matter, for example, if you throw Rumi's poetry at me, I can throw it on the wall without any religious consequence. Likewise, I will request that I'm claiming that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, his writings are hujjah upon you. That's his ilham and his hadith for you. So we will present his writings. You can present to us in response Quran and Sunnah. Okay. So first thing is, you said aqwal of Sahaba, only Quran and hadith are hujjah upon you. This is incorrect, because ijma of Sahaba is also hujjah upon you. Ibn Taymiyyah rahimahullah in Majmu' al-Fatawa makes it clear that people say in qawl as-sahabi laysa bi hujjah, then he explains it, but if a sahabi says something and it's पिछले दिनों एक कादियानी का एक मुसलमान के साथ मुनाजरा हुआ, मैं नाम नहीं लेता फिर लोगों के दिल दुखेंगे। उस कादियानी ने जब जो बंदी बरेलवी अहले हदीस के बुजुर्गों के कच्चे चटे खोले ना, तो होना तो चाहिए था कि वो उसके हवाले से कोई डिफेंड करता। कहता नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का हवाला ना बताएं, आप मुझे कुरान और सुन्नत का बताएं। सीधे इंजीनियर बन जाते थे। इत्थे इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, थानवी रहमहुल्लाह, अहमद बरेलवी रहमहुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जो आपने वीडियो शेयर की है ना, और आपने राय मांगी है कि क्या ये सही बात इन्होंने कही है, तो बिल्कुल जब बंदे की तुम पे पाँव आ जाए ना, तो फिर वो ऐसे ही करता है। यानी मामला ये है कि जो बंदा अदनान राशिद साहब, पिछले दिनों उनकी डिबेट हुई है कादियानी के साथ, और इनको भी पता है कि उस बंदे ने किस तरीके से उस कादियानी को पिछाड़ा, और इन्होंने उसकी जागज़ाई को कम करने के लिए ना, इन्होंने अपना रोल तो अदा करना था, बल्कि इन्होंने उसी कादियानी को लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ले लिया, ठीक है, और बड़ा शो करने की कोशिश की, जी हमने भी किसी कादियानी को किसी तरीके से जवाब दिया। हालांकि इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, या फिर इतना समझ लीजिए हिम्मत नहीं है कि किसी कादियानी के साथ उस तरीके से बैठ सकें, डिबेट कर सकें, जिस तरीके से जनाब अदनान राशिद हाफिज़हुल्लाह ताला ने किया, ठीक है। और ये उसूली बात है जो उन्होंने अपने उस मुनाजरे के अंदर या डिबेट के अंदर शुरू में बताई, तय की कि हमारे लिए हुज्जत सिर्फ कुरान और नबी अलैहिस्सलाम है, ठीक है। ये हुज्जत किसी काफिर के ऊपर या कोई भी गैर मुस्लिम हो, जब हम उससे बात करेंगे तो हम उसको यही बात करेंगे ना कि हमारे लिए तो हुज्जत अल्लाह का नबी है या अल्लाह ताला का कलाम है, ठीक है। ये बात उन्होंने रखी, और उसको ये किस तरीके से टॉन्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और हम इस तरह की दर्जनों मिसालें इन्हीं की वीडियोस से आपको दे सकते हैं, जिसके अंदर किसी शिया को जवाब देते हुए, या शिया के मसले के ऊपर जवाब देते हुए, या सुन्नी के मसले के ऊपर जवाब देते हुए, इन्होंने दलील कुरान और सुन्नत की बजाय या कुरान और हदीस की बजाय इन्होंने अपने किसी न किसी बुजुर्ग बाबे की दी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जिसको शिया ने भी रिबटल किया था, और हमने भी उस वक्त अली मिर्जा का दिफा किया था उस मामले के ऊपर, कि जनाब जिस वक्त वो रवायत है ना, जिसके अंदर बीबी फातिमा को धमकी देने का वाला वाक़या, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से रवायत है, और उसके अंदर जो है इन्होंने उसके रावी के ऊपर जो है ना बहस करने की बजाय इन्होंने कहा था, जी मैंने मौलाना इसहाक को भी फ़ोन करके इस मसले के ऊपर बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये रवायत सही नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त शियों ने भी इनको ये बात बाद में पकड़ी थी कि आप मौलाना इसहाक का आगे से हवाला दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आप खुद सोचें कि ये बंदा क्या चीज़ है। यानी हम इस तरह की आपको दर्जनों मिसालें इसकी और भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई अहले बैत से रिलेटेड मामलात के ऊपर बजाय इसके कि ये कोई दलाइल रखे, उल्टा ही कह देगा जनाब मौलाना इसहाक ने इस मसले को जो है ना वो बड़ा अच्छे से समझाया। तो भाई जाहिर बात है, आप मुसलमानों के साथ जब बात कर रहे हैं तो आप उस वक्त ये बात कर लेंगे, लेकिन जब आप कहीं पे डिबेट कर रहे हैं तो उसूल पहले तय किए जाते हैं, ज़वाबित तय किए जाते हैं। उस वक्त जनाब अदनान राशिद साहब ने ये बात रखी कि हमारे लिए हुज्जत सिर्फ ये होगी, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि ये बजाय इसके कि ये कुरान और सुन्नत के ऊपर आए, कुरान और हदीस के ऊपर आए, कादियानी भाग भाग के ना
عبارتیں کاٹ کاٹ کے، سر اور پاؤں کاٹ کاٹ کے وہاں پر جاتے ہیں. کبھی ابن تیمیہ کے پاس جائیں گے، کبھی ابن عربی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی اور اسلام کی شخصیت کے پاس جائیں گے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نبوت نہیں کیا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن چونکہ علی مرزا صاحب نے اپنی جگ ہسائی کم کروانی ہے قادیانی مسئلے کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ اس چیز کے اوپر بھی کہ کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے بندہ، ٹھیک ہے. تو اس کا کام یہی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرے کسی بھی ڈیبیٹ کے اندر، الٹا جب وہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کیڑے نکال کے تو مسلمانوں کو وہاں پہ لتاڑنے کی کوشش کرتا ہے. میں اس کے لیے آخری مثال آپ کو قیصر احمد راجہ صاحب والی بھی دے دیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یا پھر سعد مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی لے لیں کہ وہ لوگ پچھلے کئی سالوں سے ڈیبیٹس کریں ملحدوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ یا دیگر سیکولرز کے ساتھ. تو یہ کیا کرتے ہیں، جب وہ ڈیبیٹس ہو جاتی ہیں اس کے 6 مہینے بعد یا اس کے کچھ مہینے بعد ایک مقدمہ کھولتے ہیں، جناب فلاں ڈیبیٹ کے اندر نا یہ بڑے ہلکے تھے اور انہوں نے یہ باتیں جو ہیں یہ غلط کی تھی. یعنی اس قادیانی کو یا پھر اس ملحد کو یہ بات نہیں یاد آتی، لیکن یہ پھر بعد میں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان لوگوں کو جو ہے ہتھیار فراہم کرتے ہیں. یعنی جان بوجھ کے، کوئی معاملہ بھی نہیں ہوتا رہا، حالانکہ یہ بندہ خود بھی اسی موقف پہ کسی نہ کسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو انہوں نے پیچھے بات کی تھی حارث سلطان کے حوالے سے، تو ہم آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ویڈیوز کے اندر خود تفسیر بیان کرتے ہوئے انہی چیزوں کو سپورٹ کے طور پہ لیا ہوا ہے، یا پھر اسی طرح کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے جس طریقے سے مفتی یاسر واجدی صاحب نے یا پھر قیصر احمد راجہ صاحب نے بیان کی اس حوالے سے ملحد کو حارث سلطان کو جواب دیتے ہوئے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ جناب حارث سلطان کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرنی ہے، اور ہم اس کے بھی ثبوت دے سکتے ہیں کہ یہ بندہ حارث سلطان سے اس کے پرسنل رابطے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پرسنل رابطے ہیں، اور ان کی یہاں تک اس لیول تک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے میرا نام نہیں لینا. اس نے حارث سلطان کو باقاعدہ یہ انڈرسٹینڈنگ اس سے کی ہوئی تھی کہ آپ نے کسی جگہ پہ میرا نام نہیں لینا کہ میری آپ سے پرسنل میں کوئی رابطہ ہے یا میری آپ سے بات ہوتی ہے. تو یعنی اس لیول پہ یہ بندہ ہے کہ جب کوئی ڈیبیٹ ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے اس کے بعد یہ نہیں بتائے گا کہ اس بندے کے ساتھ کیا اوور آل معاملہ ہوا، الٹا یہ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ لیے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے. اب عدنان راشد صاحب کی ابھی تک تو اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ وہاں پہ یہ رگڑا لگائے مسلمانوں کو ہی قادیانیوں کے حوالے سے. الٹا اس نے یہ ایک چیز پیش کر دی کہ جناب وہ میرے والے اصول پیش کر دیں. بھائی تیرے والے اصول کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، مناظرے کے اندر شروع کے اندر چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ حجت کیا چیز ہوگی. مناظرہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا اس وقت کی یہ بات ہے، اور اگر کہیں گے تو ہم وہ آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیں گے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بات شروع میں طے کی کہ یہ ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قادیانی کو اس وقت کیسی آگ لگ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت دے جن کا کام صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف محاذ کھولنا ہے، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، اسرائیل کا معاملہ ہو، بائیکاٹ کا معاملہ ہو، ملحدوں سے ڈیبیٹ کا معاملہ ہو، قادیانیوں سے ڈیبیٹ کا معاملہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو نا، ایون عورت کی حکمرانی کا معاملہ ہو، تو ساری امت ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور یہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایون یہ پیچھے جو ان سا معاملہ ہوا ہے جو لڑکی اچرے والا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی اس نے بھی یہی کام کیا ہے. مزمل شاہ جس نے مسلمانوں کو بیش کیا ہے، حالانکہ کسی موب نے وہاں پہ عورت کو ٹچ نہیں کیا ہے، کھروچ نہیں آئی اس عورت کو، اور انہوں نے یہ شو کر دیا کہ جناب وہاں موب جو ہے وہ فیصلہ کرنے لگا تھا یا موب اس عورت کو مارنے لگا تھا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں پولیس آدھے گھنٹے بعد وہاں پہ اگر پہنچے اور آدھے گھنٹے سے پہلے کا یہ معاملہ شروع ہوا ہو تو وہاں پہ 500 بندہ ایلیج بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھا، تو وہ تو اس کو کب کا کچا کھا گئے ہوتے. ٹھیک ہے، لوگ ہی تھے وہاں پہ جنہوں نے اس معاملے کو کنٹرول کیا، اور ایون جس بندے نے اس کو اکیوز کیا اس حوالے سے اس بندے نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا، اس نے ہی 15 پہ کال کی. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ تربیت کا لیول تھا ان لوگوں کی، اور الٹا یہ اس چیز کو بھی ٹی ایل پی سے اور دوسری جماعتوں سے جوڑ کے تو الٹا مسلمانوں کو ہی بیش کرنا ان لوگوں کو آتا ہے. اور اس ویڈیو کے اوپر مزمل شاہ کی ویڈیو کے اوپر یہ بندہ کمنٹ کر کے آیا کہ ایکسیلنٹ اینڈ لاجیکل انالیسس، ٹروتھ لورز کو اسلام اور اس طرح کی بکواس وہاں پہ کر کے آیا. یعنی ایک بندہ جو ملحد سپورٹر ہے، جو سیکولرز کا سپورٹر ہے اور اسلام کے خلاف دن رات وہ کوئی نہ کوئی مقدمہ بنا کے ویڈیو بناتا ہے، اس بندے کو یہ سپورٹ کر کے آتا ہے اور وہاں پہ کمنٹ کر کے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ بندہ مزمل شاہ اس کمنٹ کو پن بھی کر دیتا ہے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کی ملحدوں کے ساتھ، سیکولرز کے ساتھ، اسلام مخالفوں کے ساتھ کتنی سیٹنگ ہے، کس لیول کی ہے کہ وہ اس کے کمنٹس بھی پن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس جاہل شخص کو ہدایت دے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.